وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. بڑے زمانے کے بعد اڑیسہ کی سرزمین پر آنا ہوا اور اکثر یہ سنتا رہا کہ اڑیسہ میں صرف 2.5% مسلمان ہیں. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، لیکن میرے عزیزوں یقین جانیں کہ ہندوستان کی کسی بھی کونے پر ہم رہتے ہیں اڑیسہ کی آواز وہاں تک بھی پہنچتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا ایک ایسا مجاہد آرام فرما رہا ہے. کاش جس کی خاکساران حق آج زندہ ہوتی تو RSS اور بجرنگ دل کو اپنے کپڑے سنبھالنے پڑ جاتے. یہ اور بات ہے کہ حضور مجاہد ملت کی اس تنظیم کو مسلمانوں نے وہ توجہ نہیں دی ہے اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا ہے، ورنہ میرے عزیزوں اس مجاہد ملت کی آنکھیں 100 سال بعد کے حالات بھی دیکھ رہی تھی. خیر، اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد ملت کا کوئی ثانی ضرور پیدا فرمائے. دین اسلام یتیم نہیں رہ سکتا. اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے. لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہم لوگ بھی کل چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو نہ ختم ہونا ہے نہ ختم ہوگا. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا. عزیزان گرامی وقار اقبال نے اس میں ایسا برانگیختہ کیا ہے، پوری قوم کو ایک درس دیا ہے. آج کفار و مشرکین کے ہاں جشن کا ماحول ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ سارا جشن ہماری گلیوں میں ہے. میرے عزیزوں بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی. ہمارا یقین یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا دستور ہے. بدر میں اگر مومنین کو فتح عطا کرتا ہے تو احد میں شکست بھی دیتا ہے. بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، لیکن احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. یعنی حالات ایسے آتے رہیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ ہم کو ہر زمانے میں عروج و ارتقا ہی رہنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. امتحانات سے ہمیں گزارا جائے گا. بغداد، غرناطہ، طرابلس، یہ سب حالات اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کئی مرتبہ اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ پوری اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. ساری چیزیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مولا پھر اس زمین کو تر و تازہ کرتا ہے. ہر دور میں آج کا بغداد جا کر کے دیکھیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کبھی یہاں ہلاکو آیا تھا. آج کے بغداد کو جا کر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہی نہیں کبھی چنگیز کی فوج یہاں پر آئی تھی. ہر گلی سے مسجدوں سے اذان کی آواز ویسی گونجتی ہے. ایک دور تھا کہ جہاں اذان دینے والا بغداد میں کوئی نہیں تھا، سب کو سلا دیا گیا تھا، لیکن آج اذانیں کثرت سے گونجتی ہیں. دور بدلتا جائے گا، یہ تاریخ ہے.
ہم نے پڑھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کو کبھی فقیر بناتا اور کبھی فقیر کو بادشاہ بھی بناتا. لہذا اس تمہید کے بعد یہ جو میں نے میدان بنایا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، علامہ توصیف رضا صاحب اس کو سنبھالیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے جگرے والے ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھے، کسی مسجد میں بت کے رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتے. مسجد بت کدا کیوں؟ ایک رکھا ہے تم نے، کعبے میں تو 360 رکھے تھے، اور پھر بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. نہ کعبے کا طواف رکا تھا، نہ کعبے کا حج رکا تھا. ہاں بس بات اتنی ہے، 360 اندر بٹھائے گئے تھے، کعبے کو انتظار تھا تو محمد رسول اللہ کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے کعبے کو شرک اور اس کے اندر موجود کفر کی سارے حالات سے پاک کیا. ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ کا غلام کوئی نہ کوئی آئے گا، ہمارے مجمع سے کبھی تو صلاح الدین بیدار ہوگا اور تمہارے رکھی ہوئے آلائشوں سے پاک کر کے مسجد کو مسجد بنا کر وہیں سے آواز گونجے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یقین ہے کہ پوری سوالوں پر یقین ہے اپنے دین پر. رات چل رہی ہے نا، وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت. ایک بھی بندہ مجھے یہاں بتائے کہ صبح نہیں ہونے والی ہے. ہر ایک کو یقین ہے صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو رب تبارک و تعالیٰ اندھیریوں کے بعد اجالے لاتا ہے، اسی یقین کے ساتھ اس سمجھ میں جیو کہ آج امت پر اگر اندھیریاں چھائی ہے تو کل اجالا آئے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ان اندھیریوں سے اور لگے ہوئے گہن سے صاف فرمائے گا. چاند کو بھی گہن لگتا ہے نا، اور جب چاند کو گہن لگتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے، چاند صاف نظر نہیں آتا، لیکن وہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا. گہن جب چھٹ جاتا ہے، چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے. لہذا امت مصطفیٰ کے آج حالات کو دیکھ کر کے بعض لوگ یہاں نروس ہوتے ہیں. اب میری ڈیوٹی اتنی ہے، جلسوں میں اس لیے جاتا ہوں، میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ کو میں یہ بات بتا دوں. ایک ادھیکاری ہے بیچارے، انہوں نے کہا کہ آپ بہت بھڑکاتے لوگوں کو، بھڑکاؤ بیان ہوتا ہے. مجھے بتانا میرے عزیزوں، اگر میں بھڑکایا ہوتا تو 200 جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا، ہندوستان میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. ہاں میں نے ان سے کہا میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں ہمارا نوجوان تمہارے ننگے پن کو چھوڑ کر آمینہ کے لال کے اخلاق میں آ جائے. اتنا بھڑک جائے بس کافی ہے. ہمارا اگر اس کو بھڑکانا کہا جاتا ہے تو ہم صبح شام بھڑکائیں، صبح شام لوگوں کو یہ بات کی ترغیب دیں. آ جاؤ اس دربار میں جہاں پر کوئی آیا ہے تو صدیق بن کر نکلا ہے، جس کے قدموں سے وابستہ ہو کر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا ہو، جن کے دربار سے وابستہ ہونے کے بعد ابو طالب کے شہزادے حیدر کرار بنتے ہو. اس دربار سے کیا نہیں ملتا میرے عزیزوں، وہاں سے کیا نہیں ملتا. بات صرف اتنی ہے، میں صرف اور صرف میری ڈیوٹی میں بتا رہا ہوں، یہ دور ایسا ہے ابتلا و آزمائش کا، امتحانوں کا. دیکھنا ابھی کتنے اس میں سے نکلتے ہیں اور کتنے جمے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان دیتا ہے. جنگ خندق میں آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ تیسری بڑی جنگ ہے اسلام میں. جنگ خندق کے موقع پر کفار و مشرکین 12,000 کی تعداد میں آئے تھے، جب صحابہ اکرام کی تعداد 4,000 سے زیادہ نہیں تھی، اور مہینے بھر تک خندق ہوتے رہے. سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور فاقہ کشی ایسی کہ اسی خندق کے کھودنے کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. اور اس وقت جو منافقین تھے جو ساتھ میں آئے تھے، کیونکہ بدر میں انہوں نے کامیابی دیکھی تھی اور اس کے بعد کچھ جنگوں میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا تو حضور کے ساتھ آ گئے تھے. لیکن جب یہ جنگ کا میدان سخت ہو گیا، کفار و مشرکین زیادہ ہو گئے، تو کیا کہنے لگے کہ نہیں ہمارے گھر میں عورتیں اکیلی ہیں، ہم کو جانا پڑے. سورۃ الاحزاب میں پورا واقعہ موجود ہے.
اذ یقول المنافقون، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عورتیں تنہا ہیں، ہم کو جانا پڑے گا۔ ایک ایک کھسکتا رہا، ایک ایک جاتا رہا، اور جو ڈٹے رہے، جو جمے رہے، وہ صحابی رسول تھے۔ ایسا جمے رہے، منافقین وہاں سے چھوڑ کر جانے لگے، جنگ کے حالات سخت سے سخت بنائے گئے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ وہ مقام تھا جب مومنین کو ہلا دیا گیا تھا، ہلا دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سعد ابن معاذ کی نس کٹ گئی تھی اور اس کا خون کا فوارہ حضور کے چہرے پر تک آتا تھا جب وہ سامنے آتے تھے، لیکن انہی زخموں کے حالت میں وہ مہینہ بھر تک کھڑے رہے۔ کھانے پانی کے لیے ان کے ہاں حالات ایسے تھے کہ ایک کھجور پر 10 صحابہ گزارا کرتے تھے، ایک کھجور پر۔ اور ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا سامنے جو جماعت ہے اس دور کی بی جے پی نہیں ہو، جن کے پاس سارے پونجی پتی جمع ہو گئے مشرکین کے، سب کچھ وہاں تھا۔ ارے رات کو جب پکاتے تھے تو روٹیوں کی خوشبو ادھر بھی آتی تھی، ادھر بھوکے صحابہ تھے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا چلو ادھر جا کر کے کھانا کھا کے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں بھوک کی شدت نے پریشان کیا ہوگا۔ جانتے ہو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آقا جب تیز بھوک لگتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جس کے بعد رسول پاک ہو تو پھر نہ اسے بوٹی بلاتی ہے نہ روٹی بلاتی ہے۔ صحابہ کرام کا امتحان ہوا، جو منافقین چھوڑ کر جانے والے تھے چلے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نہ ہی ان کی عورتیں تنہا تھی، نہ ہی ان کے گھر بے چھت تھے، کچھ نہیں تھا، بہانہ بنایا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس سے کفار و مشرکین کے پیر اکھڑ گئے، سب بدک گئے ان کے جانور، اور ایسی حالت میں وہ رفو چکر ہوئے میدان سے بھاگتے ہوئے، مال سب کچھ چھوڑ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو فتح مبین عطا فرمایا، رسول پاک کے صحابہ کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، مہینہ بھر تک خندق بھی کھودتے رہے، مہینے بھر تک جنگ کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب تھکے ہارے زخموں سے چور مدینے جا رہے تھے، بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے صحابہ کو لے کر بنو نذیر کے مقابل میں چلے، ایک اور جنگ میں جانا ہے۔ مدینے پہنچے نہیں، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے صرف خندق کے مقام سے لے کر مدینہ۔ ابھی بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے، حضور سے کہا کہ یہاں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے بنو نذیر کے مقابل میں آپ جنگ میں چلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے، صحابہ کو دیکھا زخموں سے چور چور ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کس کا ہاتھ رس رہا ہے خون سے، کسی کا پیر۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کہتے تھے اس وقت سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں موجود تھی صحابہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک کر کے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ جبرائیل امین کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، جبرائیل امین نے سنایا ہے، کیا یہیں سے ہمیں بنو نذیر کے مقابل میں جنگ میں جانا ہے؟ صحابہ یہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مہینے بھر تو خندق کھودتے رہے، مہینہ بھر ان کا مقابلہ کرتے رہے، ذرا بیوی بچوں سے تو مل کے آئیں، زخم پٹی تو کر کے آئیں، مرہم پٹی کر کے آئیں، کھا پی کر کے آرام کر کے آئیں، پھر دوسری جنگ میں جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، صحابہ سے جب رسول پاک نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، ہر صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی یہیں سے چلتے ہیں، یہیں سے چلتے ہیں۔ میں نے یہی پوچھا ان صحابہ سے کیا زخموں کا درد نہیں ہوتا تھا، گھر سے دور اور جدائی کا یہ غم نہیں ستاتا تھا، گھروں کو تنہا مدینے میں چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مہینوں گزارتے تھے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کا یہ نعرہ ہے آج کے مسلمانوں کے لیے میرے عزیزو، ہر ستم ہر مصیبت کا وارہ ہے، یا رسول اللہ بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ بس آج کا دور وہی ہے کہ آندھیاں آئی ہے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا، ہلا دیا گیا تھا۔ آج کا دور آزمائش کا ہے، کیسے؟ سکتہ، حکومت، طاقت ان ظالموں کو دیا گیا ہے
جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری مسجدوں معبدوں خانقاہوں کے دشمن ہے، اور ان کا دیکھ کر کے جب پاور سب ان کے پاس ہے تو بعض جبہ ٹوپی والے بھی ادھر نکل گئے۔ یاد رکھو یہ وہی منافقین ہیں جو ہر زمانے میں دھوکہ دیتے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ امت کی صفائی کے لیے کچرے سے اس کو صاف کرنے کے لیے حالات پیدا فرماتا ہے۔ چھٹیں گے منافقین، اور اب تمہارا شمار کس میں ہوتا ہے وہ دیکھ لینا۔ ہاں، کس کی جے پکارتے ہو، کس کا پٹا گلے میں ڈالتے ہو، حالات ان کے سکتا ہے ان کی طرح، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ کتنے تو ایسے ہیں جو در بدلو آج ادھر سے ادھر بھاگے نکلے، کدھر جہاں پاور دیکھا وہاں بھاگتے رہے۔ حضرت کے صوبے میں تو حال یہ ہے جس کی حکومت ہوتی ہے گاڑیوں کے اسی میں جھنڈے لگتے ہیں، سب جگہ وہی پر چلتا رہتا ہے۔ ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ جھنڈے بھی بدل گئے، نام بھی بدل گیا، کیا بات ہے؟ کہا جس کا پاور ہے، جس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے۔ اے مسلمانوں، میں کہتا ہوں دنیا نے ہمیں یہ سکھایا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے۔ بریلی کا تاج الشریعہ کہتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ مجھے بتاؤ کہ سنیو، آپ بتاؤ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں جہاں میں ان کی، کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں حضور کی بات کر رہا ہوں، مدینے والے تاجدار کی بات کر رہا ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، جہاں میں ان کی، کس کی؟ رسول پاک کی چلتی ہے۔ یہ دنیا والوں نے ہمیں بتایا ہے، آج کے دور میں پارٹی بدلنے والوں نے ہمیں بار بار یہ بتایا ہے جس کی چلتی ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہم نے یقین کر لیا، کل بھی میرے مصطفیٰ کی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے۔ ارے یہ تو دنیا ہے، قبر میں بھی ان کی چلتی اور حشر میں بھی ان کی چلتی، تو اس حکومت کے ساتھ نہ جائیں ہم جس کی حشر میں بھی چلتی ہو، اس حکومت کے ساتھ نہ جائیں ہم۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلاد۔ عزیزان اکرام وقار، حالات آج کے ابتلا کے ہیں، آزمائش کے ہیں، امتحان کے ہیں، اور جو بدل گئے ان کے لیے قسمت وہی تھی یا وہ قسمت کو کھا گئے، اور کسی کا فضلہ چاٹنے کے لیے بیچارے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، اپنا دین بیچ لیا، اور اچھی جگہوں سے جبے ٹوپی والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں باتیں ایسی کرنے لگ گئے کہ نہیں ہم ان کو بھی راضی کریں گے، وہ بھی برادران وطن ہیں، ان کو بھی راضی کریں گے، ہم بھی پوجا پاٹ کر لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے دین کے مخالف نہیں رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، شرط صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارے بتوں پر ایک بار ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ رکھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین نے جب یہ کہا تو پوری سورہ اتر گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محبوب آپ فرما دیں کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا تم ہاتھ رکھنے کی بات کرتے ہو، میں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ جو باطل ہے اس کو باطل کہا جائے، جو شرک ہے اس کو شرک۔ اب اگر اتنا زیادہ ڈھیلے ہو جاؤ گے تو کل تمہارے کلمے پر بھی سوال ہوگا، کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ آج ہی ڈیبیٹ شروع ہو چکے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، یہ مسلمان ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں۔ ظالمو تمہیں آج ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہم 1400 سال سے انکار ہی تو کر رہے ہیں، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ ہم ساروں کا انکار کرتے ہیں سوائے اللہ کا، کسی کو خدا۔ ہاں ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، آج تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت کیوں جھکے آدمی؟ ہمارا حال تو یہ ہے میرے عزیزو، ایک بات بتاؤں اس قوم کی خصوصیت، جیسے بھی جاہل قوم ہو، پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو،
ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں میں جاؤ، امام جو کھڑا ہے نا، اس امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے کر قوم کو جھکا کر دکھائے۔ کوئی امام اپنے باپ یا بادشاہ وقت کا نام لے کر رکوع میں جائے اور کہے لوگوں سے اس نام پر تم بھی رکوع میں جاؤ، کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اکبر نے کوشش کیا تھا، اکبر بادشاہ، اس کا نام اکبر تھا، اس نے پورا دین بدل لیا اور نمازوں میں اپنا نام شامل کر دیا کہ اس کا نام لیا جائے تو رکوع ہو، سجدہ ہو۔ اس وقت مرد قلندر مجدد الفسانی کھڑا ہوا، کہا دین ہوگا تو مصطفیٰ کا ہوگا، سر جھکے گا تو اللہ کے نام سے، بادشاہ کے نام پر نہیں جھکے گا۔ اور ہماری خصوصیت یہ ہے، امام ہزار بڑے لوگوں کا نام لے کر جھکائے، قوم ہماری نہیں جھکتی، لیکن اگر کسان کا بچہ چھوٹا سا حافظ قرآن بھی ہو اور پیچھے بڑا بڑا مالدار کھڑا ہو، وہ بچہ اگر اللہ اکبر کہے تو ہر ایک کی پیشانی جھک جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف ایک نام ہے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کسی نام سے ہم نہ جھکے تھے، نہ کبھی نہیں جھکیں گے، اسی ایک نام سے جھکتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، ہماری خصوصیت اور ایک ہے، اسپیشیلٹی تمہاری اور ہماری، ہم جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کان میں مؤذن نے کیا کہا تھا؟ بچوں کو اذان دیتے ہیں کہ نہیں کان میں؟ سابت سے پہلا جملہ جب ہم دنیا میں آئے تھے، مولوی صاحب نے کان میں پکار دیا تھا، اللہ ہو۔ کیا مطلب اللہ سب سے؟ ہاں، جس دن پیدا ہوئے اسی دن تمہیں یہ عقیدہ بھی دے دیا گیا اللہ سب سے۔ ہاں، کوئی تختے والا، کوئی حکومت والا نہیں، اللہ سب سے۔ اور اس کے بعد جس دن ہم مرے ہیں، جا رہے ہیں، ہم کو ہمارے جنازے میں کفنا کر لا کر رکھتے ہیں، امام ہمارے جنازے پر ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو۔ وہاں پر بھی یہی ہے، جا رہے ہو دنیا سے یہی کہتے ہوئے جاؤ اللہ سب سے۔ آئے تھے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے، جا رہے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے۔ یہ صرف اور صرف تمہاری اسپیشیلٹی ہے، یہ صرف تمہاری خصوصیت ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، حالات کو دیکھ کر گھبرا مت جانا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو یہ تلقین کیا تھا جب غار ثور میں تھے، کفار پورے کے پورے جبل ثور پر چڑھ گئے تھے، قریب تھا کہ وہ پیر اٹھاتے تو رسول اللہ اور صدیق اکبر نظر آ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دل ہل رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ سارے مشرکین آ گئے، پکڑیں گے رسول اللہ کو ایذا نہ دے۔ تب نبی پاک کا یقین دیکھو، حضرت صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ جواب دو میرے عزیزو، اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہاں، ایک بات اور بھی بتا دوں، حضرت جو فرما رہے تھے اور ناظم اجلاس نے جو کہا میرے متعلق ان کا حسن ظن ہے، اللہ ان کو اس کا جزا عطا کرے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ ہم جواب دیتے رہتے ہیں، میرے عزیزو یہ سنت مصطفیٰ ہے، خاموش رہنا اور روٹیاں چباتے رہنا اس دور میں، اور وہ بھی کوئی عالم ہو تو اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جب حالات ایسے ہو، ارے ہماری ماں پر کوئی بولے تو ہم خاموش نہیں رہتے، رسول اللہ کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے۔ تمہاری بیوی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو تم آگ بگولا ہوتے ہو۔ یاد رکھو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ سنو، جواب دینا ضروری ہے اور سیکھ لو میرے عزیزو، جہاں ہو جیسے ہو جواب اپنے اپنے حساب سے دیتے رہنا ہوگا، حالات جیسے بھی ہو، لیکن دفاع اسلام کا تمہاری طرف سے بھی ہونا چاہیے، علماء کی طرف سے بھی۔ اور میں نے دیکھا ہے اب الحمدللہ علماء کی آوازیں آ رہی، جگہ جگہ سے آ رہی، اور اس سلسلے میں اگر میں بکرا بن کر کے قتل ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، میں پھانسی پر چڑھ جاتا ہوں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ ہی ہے عشق گر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں جواب دینا ضروری ہے۔ احد کے میدان میں کفار و مشرکین جب غالب آ گئے،
70 مومنین کی شہادت ہو گئی، صحابہ 70 شہید ہو گئے، پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت ظالموں نے ایسا لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی تھی خود اس سے مارا تھا جس سے آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر چلے گئے، احد کے پہاڑ، احد پہاڑ کی ایک چوٹی پر۔ جب صحابہ پیچھے گئے تو آپ مشرکین کے جشن کا وقت تھا، جب ہم بیٹھ جاتے ہیں یہ ناچتے کودتے ہیں اور ان کو لگتا ہے یہ جشن کا ماحول ہے۔ احد کے میدان میں اب بھنگڑا شروع ہوا، ناچ کود کے ہم جیت گئے، 70 مومنین کو شہادت، قتل کیا، اس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چڑھایا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے، انس بن نزیر کی انگلی کے علاوہ پورے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، سعد بن ربی جن کا پیٹ پھاڑ کر کے انتڑیاں نکال دی گئی تھی، یہ صحابہ کی شہادت ہے۔ ایک رات کا دولہ حضرت حنظلہ اسی میں شہید ہے۔ جو احد کے میدان میں کئی بڑے صحابہ کی شہادت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب صحابہ پیچھے ہٹے تو ادھر کافروں کی طرف سے شور و غل شروع ہوا اور ایک افواہ پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ابو سفیان اس طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے اعلان کرنے لگا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، سب ختم ہو گئے۔ وہ جب میدان میں اعلان ہونے لگا تو میرے عزیزو کیا ہے، آج جو کہتے ہیں حالات کے اعتبار سے خاموشی بہتر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصلحت جاننے والا کون تھا، حضور سے بہتر حکمت جاننے والا کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، صحابہ زخمی حالت میں تھے اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے، وہیں سے فرمایا ان کافروں کا تو جواب دینا ہوگا، خاموشی سے سننا نہیں ہے، جواب دینا ہوگا۔ اور جواب دینے کے لیے میرے آقا نے جانتے ہو کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب، فاروق اعظم کو کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، ان کا جواب دو۔ جب کافر پکار رہے تھے کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان سن، یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، زندہ بھی ہیں اور تیری آنکھ میں گڑتے بھی رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، صدیق اکبر باحیات ہیں، عمر بھی باحیات ہیں، کوئی مرے نہیں ہے۔ ابو سفیان ہکا بکا ہے اور اس کے بعد اب دیکھو نعرے کیا لگ رہے تھے، اعل حبل اعل حبل، میں حدیث سنا رہا ہوں۔ حبل ان کے دیوتا کا نام تھا، خدا کا نام تھا جس کی پوجا کرتے تھے، حبل۔ اعل حبل کا مطلب ہوتا ہے حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ تب حضرت عمر کو حضور نے کہا عمر جواب دو، حضرت عمر نے کہا اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بلند ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا لنا عزا ولا عزا لکم، یہ عربی کی باتیں ہیں، نعرے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اس وقت مشرکین احد کے میدان میں پکارنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی دیوی نہیں۔ عزا ان کی دیوی کا نام تھا۔ ہاں ان کے ہاں خداؤں میں مذکر بھی ہوتے مؤنث بھی ہوتے، دونوں ہوتے ہیں، مرد خدا بھی ہوتا ہے، عورت خدا بھی ہوتی ہے، گاڈ اور گاڈیس ہوتا ہے۔ عزا ان کی دیوی کا نام تھا۔ وہ ابو سفیان کہنے لگے ہمارے پاس تو عزا ہے جو عزت دینے والی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو، جواب تو حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ جواب برابر برابر کا چل رہا تھا تو ابو سفیان خاموش۔ اس کے بعد آخر میں کہنے لگا کوئی بات نہیں عمر، تم لوگ زندہ ہو لیکن بدلہ برابر ہو گیا۔
بدر کے میدان میں ہمارے 70 تم نے مارے تھے، احد کے میدان میں 70 ہم نے تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کمال کا جواب دیا حضرت عمر نے، کمال کا جواب ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا برابر برابر ہو گیا، تم نے 70 ہمارے مارے تھے، ہم نے 70 تمہارے مارے ہیں، جنگ برابر ہو گئی۔ حضرت عمر جلال میں کہتے ہیں او ابو سفیان کون سی برابری کی بات کر رہا ہے؟ 70 تمہارے اور 70 ہمارے مارے گئے تو کیا برابری ہے؟ ہرگز نہیں، تمہارے جو مرے ہیں وہ دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزوں، یہاں پر وضاحت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یہ ابو سفیان کے اس وقت کے حالات ہیں جو زمانے کفر میں تھے، لیکن بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی ہوئے۔ ہم ان کی شان میں ادنا برابر بھی توہین نہ کر سکتے ہیں اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حالت کفر کے حالات تھے، جب مقابل میں چیزیں آئی تو تاریخ میں جو چیز رقم ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ احد کے میدان میں جو جنگ کا پاسا پلٹا ہے وہ بھی کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے، جب وہ ان کی طرف سے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے اور احد کے میدان کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی اوقات، میں یہاں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، برابری کبھی نہیں ہو سکتی، برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، بس میں تمہارے جوش کو گرم رکھنا چاہتا ہوں۔ نروس نہیں ہونا، غزہ کے حالات دیکھ کر کے، فلسطین کے حالات دیکھ کر کے۔ رونا کس کو نہیں آتا؟ ہر ایک کو آتا ہے، رونا سب کو آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین اسلام ختم ہو جائے گا، نہ، ہرگز نہیں۔ ہمارے مر جانے اور ہمارے قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے۔ اور چند دنوں پہلے ایک نوجوان نروس تھا، مایوس تھا، کیوں؟ سوشل میڈیا پر کتوں نے ان کو میسج کرنا شروع کر دیا ادھر سے ادھر، یہ دیکھو یہاں تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا جواب دو گے؟ سنو، کیا جواب دو گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا خدا سچا، یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی، ہمارا اسلام اور قرآن، اللہ کی ذات سچی، نبی کی ذات سچی، قرآن سچا، اسلام سچا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تب ان ظالموں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ تمہارا جب سب ٹھیک ہے، سب اچھا، سب سچا، تو سب سے زیادہ تمہارے کیوں مارے جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں عراق ہو، افغان ہو، شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، برما ہو، جگہ جگہ کو تمہارا قتل عام ہے، مارے جاتے، کاٹے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف جواب یہ ہے، ظالم تجھے پتا نہیں، ہم محمد رسول اللہ کو شمع مانتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ آتا ہی ہے مرنے کے لیے، پروانہ پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے، اور نہ مرے تو پروانہ کیسا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہم شمع تسلیم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کبھی دیکھا ہے پتنگوں کو وہ شمع کے ارد گرد جو گھومتے ہیں؟ ارے پوری روشنی کے ارد گرد گھوم گھوم کر کے وہ جان دے کر چلا جاتا ہے پروانہ، پروانہ وہاں جان دیتا ہے، اور اس وقت تک روشنی کے پاس سے ہٹتا نہیں جب تک جان جاتی نہیں ہے۔ اور یہ پروانے ہیں پوری کائنات میں جو مارے جا رہے ہیں، کس کے نام پر مارے جا رہے ہیں؟ نبی کے نام پر۔ اور ہم اس بات کو حادثہ نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارے لیے انعام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ خاتون مدینے کی احد کے میدان میں جس کے 4 رشتے دار مارے گئے تھے، بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ بھی، شوہر بھی، اس خاتون کو جب کہا گیا تمہارا بیٹا بھی قتل ہو گیا، تمہارا بھائی بھی، تمہارا باپ بھی، تمہارا شوہر بھی، وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ لوگوں بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہے کہ نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ اور جب کہا گیا نہیں وہ سلامت ہے تو وہ کہتی بھی تھی دکھاؤ مجھے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔
اپنے بیٹے کی لاش نہیں، پہلے رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور جب دیکھا آنچل سامنے پھیلا کر کہتی میرا جان سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، موت اگر حضور پاک کے نام پر آتی ہے تو یہ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ خوش نصیبوں کو حضور پاک کی خدمت اور وفاداری میں چن لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک خاتون مدینے کی ایسی آئی تھی میدان احد میں ہی، جب اس کے جوان بیٹے کی لاش میدان میں ہے، آ کر کے وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے سے پہلے حضور سے اجازت لیتی ہے، آقا میں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ سکتی ہوں۔ جب وہ آئی تو جانتے ہو کیا کر رہی تھی؟ کمال کی عورتیں تھی مدینے کی، کمال کی عورتیں، آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، رونا دھونا نوحہ ماتم نہیں، بچے کو اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو پلٹ دیا، لاش کو جھپا اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا۔ وہاں موجود صحابہ نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ خاتون کیا کہتی ہے، سن بیٹا جب یہ میرا لال گھر سے نکل رہا تھا میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر نبی پاک پر حالات سخت ہو گئے، دشمن غالب آنے لگے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنا مت میدان سے، اور اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ یہ ماں نے کہا تھا، میں نے اپنے لال سے کہا تھا بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، اور میں نے گھر میں سنا کہ حالات میدان میں سخت ہو گئے تھے، دشمن غالب آ گئے تھے، تو میرا دل ہچکونے کھانے لگا، کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے بھاگ تو نہیں گیا۔ بعد میں پتا چلا نہیں تمہارا میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر بھی دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے۔ میں آ کر مدینے سے دوڑتے ہوئے صرف اس لیے اپنے بیٹے کی لاش کو پلٹ کر پیٹھ کو ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پیچھے سے تیروں سے مار کھا کر مرا تو نہیں ہے۔ پھر میں نے سجدہ شکر اس لیے ادا کیا کہ میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے، جو نشان کھایا ہے سینے پر زخم کھا کر کے انتقال کیا۔ نوجوانوں ان کے لیے احساس تھا، اپنے جوانوں کو اپنے لالوں کو نبی پاک کے قدموں میں ڈال دیتے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسی غلامی تھی یہ۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے سے بھاگ جانے والی قوم پھر عزتوں کی بات کرتی۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیزوں، میں آپ کو نہ لڑنے کی بات کر رہا ہوں، نہ چاقو چھری بارود بندوق تلوار کی بات کر رہا ہوں، بس اتنی تو بات کرتا ہوں، آ جاؤ جامع عشق محمد تو پہن لو، ایک بار نبی پاک کے اخلاق پر اتر کر کے تو دیکھو، تم جس گلی سے بھی گزرو گے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں۔ ہاں مقابلے کی ضرورت نہ پیش آئے، تمہارا چلنا پھرنا کئی لوگوں کی موت کا سبب بن جائے۔ دشمنوں کو انگلی اٹھانے تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے جامع عشق محمد پہن کر بریلی کی سرزمین سے جب امام احمد رضا قلم اٹھائے تھے، اس کی خوشبو 100 سال بعد آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں تو خوشبو محسوس کی جاتی ہے، لیکن نجدی قلعوں کے اندر آج بھی زلزلہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اس اعلیٰ حضرت کے قلم نے کیا زلزلہ پیدا کیا تھا، کیا زلزلہ پیدا کیا تھا۔ کیوں میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کون سی فوج بنائے تھے، کون سی فوج کہاں لے کر کے نکلے تھے، کس میدان میں آئے تھے؟ آپ تاریخ پڑھ کر کے بتاؤ۔ وہ بریلی کی سرزمین پر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے جہاد کر رہے تھے قلم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، حضور پاک کا دفاع کرنے کے لیے صرف تلوار ہی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم حالات زمانہ کے اعتبار سے تمہیں جو طاقت عطا کیا ہے اس طاقت سے دفاع کرو۔ زبان ہے تو زبان سے، قلم ہے تو قلم سے، اخلاق ہے تو اخلاق سے دفاع کرو۔ دفاع ہر میدان میں کر سکتے ہو اور اس کا اثر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اثر نہیں ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلے بھی ہم بچے تھے، خام خیالی تھی، ہمارے ایک کے چہرے سے کیا ہوگا،
نہ کارخانے میں طوطے کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ مشہور محاورہ ہے. جہاں بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں اور طوطا پکارے تو کہاں جا آئے. لیکن یہ محاورہ الٹا ہے. کیسے بھی بڑے ڈھول بج رہے ہوں, طوطا اگر اخلاص سے پکارے تو اسی کی آواز گونجتی, اسی کی آواز گونجتی ہے. 2 سال پہلے جس پاکھنڈی کو ہم نے پکارا تھا وہ کوئی 50,000 کا مجمع نہیں تھا, وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس نہیں تھی, وہ کوئی بہت بڑے میڈیا پلیٹ فارم سے نہیں پکارا گیا تھا. ایک مسجد تھی, سامنے 50 لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن درد کے ساتھ جب پکارا سٹیک نشانہ سیدھے اسی کتے تک پہنچا. یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں, اب بھول جاؤ ہمارے ایک کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. یہ کہنا چھوڑ دو, یہ کہنا چھوڑ دو, تنہا بھی کھڑے ہو جاؤ. تمہارا کام ہے بولنا, پہنچانا تو میرے رب کی شان. ہم نے دیکھا ہے پھر صرف ہندوستان ہی نہیں, پورے عالم اسلام میں یہ آواز. میں تو سال بھر کے بعد حج کے لیے گیا تھا, اور حج کر کے جب واپس میں اپنے بال مڑا رہا تھا, حلق کروا رہا تھا, تو جو حجام ہمارے بال مڑا رہے تھے وہ آگے سے پیچھے سے دیکھا اور اس کے بعد کہا آپ سلمان اظہری ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے. تو سامنے کھڑے ہو کے کہا وہ دن کیسے تھے, ہم رات بھر مکہ میں رہ کر سوتے نہیں تھے کہ صبح آپ کا کون سا پیغام آنے والا, ہم دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ یہ, میں مدینہ طیبہ سے ہماری زندگی کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. پورا ہندوستان کتنا چاہتا ہے یہ اپنی جگہ پر. مدینہ طیبہ میں حاضری دے کر باہر نکل رہا تھا. صفائی کرنے والے وہ ہمارے ملک سے ہوں گے یا پاکستان سے ہوں گے, ڈریس پہنے رہتے ہیں, اور وہاں پر بھی وہ لال دوپٹے والوں کی ان کی بہت نظر زیادہ ہوتی, بچتے بچاتے. قریب میں آئے, جنت البقیع کے پاس جا رہا تھا, ایک صاحب آئے, انہوں نے پکڑ کر کہا میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. وہاں نہیں کر سکتا تھا, یہاں تک آ گیا آپ کے پیچھے. میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں, مصافحہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا رمضان المبارک کے دن تھے جب آپ ہندوستان میں بیٹھ کر اعلان کر رہے تھے اور کورونا کے سخت لاک ڈاؤن چل رہے تھے, مسجد نبوی میں لوگوں کا آنا جانا بند تھا, ہم صفائی کے لیے اندر جاتے تھے اور دل اتنا بے قرار ہوتا. رات کو جب آپ وہاں سے کچھ اعلان کر رہے ہوتے, میں موبائل چالو کرتا اور حضور کے قدموں میں جا کر یوں رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ کے نبی اس بندے پر آپ توجہ فرماتے. یہ ان کا محبت کا, ان کے اخلاص کا یا ان کی یہ ہمدردی کا اظہار تھا. لیکن اسی دن میں نے سمجھ لیا ہماری بات حضور کے قدموں تک پہنچ گئی, یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور پہنچی نہ ہوتی تو یہ مدد کا حال ہوتا بھی نہیں, یہ حالات ہوتے بھی نہیں. یہ ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی وقار, میں تمہیں یہ بات کے لیے ساری چیزیں بتا رہا ہوں, میں اپنی تعریف کرنے یا بڑائی مارنے کا قائل نہیں ہوں, صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ کہنا بھول جاؤ کہ میرے ایک سے کیا ہوتا ہے. یہ سب بھول جاؤ. علماء کے لیے ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں. اللہ کے چاہنے سے وہ تو ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کی آواز جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے. ارے میاں آپ تو انسان ہیں, آپ تو حضور پاک کے عاشق ہیں, امت ہیں. بغداد میں تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا پورے مسلمانوں کو ایسا مظلوم, ایسا ظلم کیا تھا کہ ہتھیلیوں میں باندھ کر کے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا, اور جانتے پادری کو لا کر کے گستاخی کرائی جاتی تھی, حضور کے شان میں گالیاں دلائی جاتی تھی. ایک مسلمان بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا, سب کی زنجیریں بندھی تھی. ان حالات میں کون تھا جو نبی پاک کی عزت کی دفاع کر رہا تھا؟ فتح الباری, علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مصنف, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تتاریوں کے دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا پالا ہوا, اور سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا. ٹرینڈ کتا ہے, آوارہ نہیں. بادشاہ کا کتا تھا. پادری جیسی گستاخی کرنے لگا, کتا وہیں سے بھونکنے لگا. لوگوں نے کہا دیکھ تیری باتیں اسے اچھی نہیں لگ رہی, بھونک رہا. پادری نے کہا اسے کیا سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
پھر وہ حضور کی شان میں توہین کر رہا تھا، کتا پھر بھونکنے لگا. لوگوں نے پھر کہا نہیں تیری ہی بیان پر بھونک رہا ہے. اس نے کہا نہیں میرے بیان پر نہیں بھونک رہا ہے، وہ ایسی ہی ہے. سپاہیوں نے کہا وہ پاگل کتا نہیں، بادشاہ کا کتا ہے، یوں ہی کسی پہ بھونکتا نہیں. وہ عیسائی پادری پھر جب ہرزہ زنائی شروع کیا، تیسری بار تاریخ گواہ ہے میرے عزیزوں، وہ کتا زنجیر توڑ کر نکلا اور ایسا نکلا کہ دم صدر میں اس عیسائی پادری کی چھاتی پر چڑھ کر چیر کر کے ٹکڑے کر دیا اور اس کو دم صدر میں ختم کر دیا. اس کتے کی ہیبت پورے دربار میں طاری تھی، کوئی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کوئی پکڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے. اور اس وقت تاریخ میں موجود ہے، اس واقعے کو دیکھ کر 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں، دفاع کرنا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مدد آئے گی. مجھے بغداد شریف میں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہیں مولانا صاحب، انہوں نے کہا تھا آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ کے ملک میں یہاں کے حالات تو ہم سنتے رہتے ہیں بڑے سخت ہیں، امام لنچنگ مارے جاتے، سارے ایسے ویسے حالات ہیں، پھر آپ کیسے بولتے ہیں؟ ہم نے ان سے کہا تھا آپ سے زیادہ ہم آزاد ہیں الحمدللہ. وجہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. عزیزان گرام وقار، میرے اس تقریر کا خلاصہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ ہے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن. اب یہ مالداری سے، منصب سے اور گھر بار سے، جائیداد سے چھوڑ دو. فخر کرنا ہے تو حضور کی نسبت پر فخر کرو، حضور کی نسبت پر، ان کی عزت پر فخر کرو. آزاد کوئی تم سے یہ کہے اور میڈیا میں دجالی میڈیا بیٹھ کر کے جتنا بھی بھونکے کہ تمہارے حالات بڑے بدتر ہو گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کانگریس کا ایک بڑا لیڈر ہے، وہ کہہ رہا تھا دلت سماج سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں مسلمانوں کے حالات. صحیح کہتے ہوں گے تم، ایجوکیشن میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ اپنا اینالائز بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے، بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ بار بار ہمیں بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا نام تمہارے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم کو 24 گھنٹے تمہارا دجالی میڈیا بھونک بھونک کر کے کیوں بتاتا ہے؟ روٹی ہمارے نام سے چلتی ہے، دکان تمہاری ہمارے نام سے چلتی ہے. بلکہ آج تو حالات ایسے ہیں، ان کیڑوں میں سے کسی کو ہیرو بننا ہے تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے. دین اسلام پر کچھ بول دے، حضور کی ذات پر کچھ بول دے تو وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. ارے ظالمو، تم اپنا کچھ تعارف کراتے اپنے ہی دین سے. تمہیں ہیرو بننے کے لیے بھی اسلام کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیرو بن جائیں گے اپنی قوم. عزیزان گرام وقار، آج تک الحمدللہ یہ ہمارا خاصہ ہے، ہم کسی اور پر بول کر کے کبھی ہیرو نہیں بنتے، حضور کی بات کرتے ہیں اور ہر دل پہ راج کرتے ہیں. ہمارے پاس کمی کس بات کی ہے؟ ارے حضور کے اخلاق اور حضور کا تعارف اور حضور کی تعریف کرنے پر لگ جائے تو وقت کا مجدد بھی یہ کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا کم ہے ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے؟ عنوان اتنے، مواد اتنے. میں مصر میں ایک خطیب کو جانتا ہوں، نابینا ہے، پیدائشی نابینا، اور ایک سلسلہ دندرابیہ وہاں پر ہوتا ہے. وہ صوفیہ اکرام کا سلسلہ ہے. مسجد میں ہم کبھی جمعہ میں جاتے تھے، وہ خطیب جو بیان کرتے حقیقت محمدیہ پر، علامہ صاحب میں کہہ رہا وہ بیان کر رہے، 2010 کی بات کر رہا تھا، اور ان کا بیان دل پر رکھت طاری کرتا تھا. حضور کی شان میں جب بیان کرتے، میں نے جمعہ کے بعد ان سے مصافحہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس عنوان پر کتنا بہترین خطاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا پچھلے 12 سال سے میں اسی عنوان پر گفتگو کروں، ابھی تک اس موضوع سے ہٹا نہیں. پچھلے 12 سال سے ہر جمعہ ایک ہی موضوع ہے اور ہر جمعہ وہ الگ عنوان ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک میری زبان چلتی رہے گی اسی عنوان پر بولوں گا، حضور کے اخلاق پر، حضور کی
حقیقت محمدیہ ان کا موضوع ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو ایک مثال سے بتا رہا ہوں، کہاں کہاں کتنے بڑے بڑے آئے۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور شرف الدین بوصیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ 170 اشعار لکھ ڈالے، 170 اشعار حضور پاک کے اخلاق میں۔ پھر بھی دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں نے پورا بیان کر دیا ہے، ہر ایک آخر میں یہی کہنا تھا یا رسول اللہ تیرے اوصاف کے ابواب میں سے ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ہمارے پاس کمی کس بات کی ہے؟ آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں فخر کرنا ہو تو کس بات پر؟ نام مصطفیٰ پر۔ اس کے بعد آپ فخر کریں گے حضور کی غلامی پر۔ حضور کی غلامی پر فخر ہے آپ کو؟ اگر دنیا آپ کو کہتی ہے محمد کا غلام تو برا لگے گا کہ اچھا؟ ارے اچھا کیا، ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہم تو کتا کہلانا چاہتے ہیں، میں غلام کی بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا اگر کہے حضور کا غلام، محمد عربی کا غلام، اعتراض ہے کوئی؟ نہیں ہے تو حضور کا کھل کے غلامی کرو نا۔ غلام کہے کوئی تو آپ کو اعتراض نہیں تو آؤ کھل کے غلامی کرو، چھپ کر کے غلامی نہیں۔ عشق ہو تو اظہار بھی ہونا چاہیے، عشق ہو حضور سے تو اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ داڑھیاں چلا کر، ٹوپیاں چھپا کر، یہودیوں اور عیسائیوں کے لباس پہن کر، یہ کون سی غلامی کی بات ہے؟ حضور کی غلامی ہے تو کھل کر غلامی کرو۔ دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ ارے میرے عزیزوں، وہ چڈی پہن کر کے گھومے شرم نہیں آتی، ہمیں حضور کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ ہم آمینہ کے لال کے اخلاق پر کیوں حیا کریں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہے تو آمینہ کے لال کا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ حضور سے زیادہ کس کا جمال ہے؟ پھر آپ سے میں یہی کہتا ہوں، جب آپ کا سب یہ ماننا ہے، سب آپ کا ایقان یہی کہتا ہے حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو پھر ان کے قدموں کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جائے؟ ایرے غیرے نتو کھیرے کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو حالات یہی ہوں گے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ آج جانتے ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کیسے ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت صرف فقط ایک مولوی کا نام نہیں ہے، سنو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی، علم کا بادشاہ، علوم و فنون کا ماہر کامل ہے، اور تقوی و طہارت میں بھی امام ہے، اور خاندان سے بھی کم نہیں، بڑے خاندان کا، اور مال میں بھی کم نہیں، کئی زمینوں اور جائیدادوں کا مالک، اولاد بھی اللہ نے ایسی دی کہ ایک مفتی اعظم تو دوسرا حجت الاسلام۔ فخر کرنے کے بہت ذریعے تھے، بریلی کا بڑا زمیندار ہوں میں، فتاوی رضیہ لکھنے والا ہوں میں، مفتی اعظم حجت الاسلام کا باپ ہوں میں، نقی علی اور رضا علی کا بیٹا اور پوتا ہوں میں۔ ان ساری باتوں پر امام احمد رضا کو فخر کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھو گے۔ جب اپنا انٹروڈکشن کرانا ہوا یوں کہا، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور ان کتوں کو بتایا تھا اعلیٰ حضرت نے، جو آج دھرم پریورتن کرتے، اپنا نام بدل کر کے، دین بدل کر کے دوسروں کی دھوتیاں اور جوتیاں اٹھانے کے لیے نکلے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزیزہ نگراں اوقات، میں آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
उड़ीसा के हालात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हालात भी जैसे हैं। आपको इस बात का मैंने यकीन दिला दिया, आप परवाने हो कि नहीं हो, हुजूर के परवाने हैं ना। और हुजूर के पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की गुलामी का पट्टा कोई डालने ना पाए तुम्हारे गर्दन। इतनी बात याद रखना, आवारा बन करके मत घूमना कि कोई भी अपना पट्टा डाल करके तुम्हें ले जाए, इसलिए कि जो आवारा होता है उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं। हाँ, और जो पट्टे वाला होता है उसको आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, पट्टा रहना चाहिए लेकिन ऐसे वैसे का नहीं, दोपहर में नीला शाम में लाल फिर दूसरे दिन हरा नहीं। एक पट्टा पड़ा है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। इस बात पर जमे रहो, डटे रहो, और वक्त अच्छा आने वाला है मेरे अजीजों, क्योंकि हम भविष्यवाणी तो करते नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं